والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين مسجد تو بنا دی پل بھر میں مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازیں نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ہر کوئی مست میں ذوق تلاشانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسلام کے ایک عظیم رکن نماز کا کثرت سے حکم فرمایا ہے۔ رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو نماز سے مسجدوں سے توجہ دوش احباب کی ہٹ جاتی ہے اور مسجدیں کچھ عجیب سا سما جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، تو مناسب یہ سمجھا کہ آج نماز جو ہے اس کی اہمیت کے متعلق کچھ عرض کر دیا جائے تاکہ اس وبال سے ہم بچ سکیں اور پابندی نماز جو ہے اسے اختیار کر سکیں۔ رب ذوالجلال نے متقین کی عظمتیں اور شانیں اور ان کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ان کو رزق دیا گیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ دوسرے مقام پہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف اسلوب سے نماز کا حکم دیا۔ کچھ مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ مقامات پر نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور کچھ مقامات پر نماز کی جو نتائج ہیں، جو انعامات ہیں، اس کی پابندی پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا تذکرہ جو ہے فرمایا ہے، اور کچھ مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز سے دور رہنے والے یا نماز کو ہلکا سمجھنے والے کے لیے بہت ساری وعیدیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں۔ تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں بلکہ سے بولتے ہی پرفتن دور ہے، جہاں قدم قدم پر آپ کو فتنے ملیں گے، قدم قدم پر آپ کو دین مصطفیٰ کریم اسلام سے ہٹانے کے حملے اور ان کا مختلف طریقہ کار جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس معاشرے میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اسے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے عمارت قائم کرنی ہے، اب وہ یہ کہے کہ عمارت قائم کرنی یا بنانی ہے تو اس میں نہ ہی اینٹوں کا ذکر ہے، نہ ہی سریے کا ذکر ہے، نہ ہی اس میں جی الحمد بیٹھ نہ ہی اس میں کوئی ریت سیمنٹ کا ذکر ہے، نہ ہی اس میں کوئی اور چیز کا ذکر ہے۔ تو کہتا ہے کہ بلڈنگ قائم کس طرح بنے گی، کس طرح؟ تو بھائی یہ اجزاء ملتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں تو ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اجزاء کا ذکر کہیں نہیں ملتا تو ہم بلڈنگ نہیں بنائیں گے، ہم قائم کریں گے، تو وہ قائم کر کے دکھا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نے قانون بیان کیے ہیں اور ان کی وضاحت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ کہ کتنے ایسے مسائل ہیں شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کہ جن کا ذکر قرآن میں تفصیلاً موجود نہیں ہے۔ بس نماز ہی آپ لے لیں تو اس کے جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، دیگر معاملات ہیں، سود جو ہے اس کا حکم اللہ نے فرما دیا ہے، لیکن اس کی وضاحت کہ کن کن چیزوں میں سود ہوتا ہے یہ رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت جو ہے وہ فرمائی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نماز کو قائم کیا گیا تو جس پر قرآن اترا ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ رسول پاک علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں معاذ اللہ یہ سمجھ نہیں آئی، اور آج کے ایک بدھو ملنگ صاحب جو ہیں، بابا جی جو ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نماز قائم کرنی چاہیے، نماز پڑھنے کا وہ قرآن میں اصل میں یہ راہ فرار ہوتا ہے نماز سے بھاگنے کے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی تھی کیونکہ یہ مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بیسیکلی یہ ایک راہ فرار ہے۔ جس طرح آج کے پرفتن فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ صرف
حدیث پاک میں فرض کا ذکر آیا ہے کہ فرض پڑھے جائیں یا وطر جو ہے وہ پڑھے جائیں، دیگر سنن کا ذکر نہیں ہے، نوافل کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک راہ فرار ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آہستہ آہستہ بندہ فرضوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور وہ نفل کی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایسا اس کی عادت آہستہ آہستہ جو ہے بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس سائیکل نہیں ہے تو وہ سائیکل کی تمنا کرتا ہے، تو سائیکل جب مل جاتا ہے اسے تو اسے غنیمت سمجھتا ہے، چند دنوں کے بعد کہتا ہے زور لگانا پڑتا ہے، ٹانگیں تھک جاتی ہیں، موٹر سائیکل ہونا چاہیے۔ اللہ اسے موٹر سائیکل کی دولت جو ہے، یہ دولت ہی ہے نا بھائی، نعمت ہی ہے نا، وہ عطا فرما دیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ذرا یہ چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہونی چاہیے جس کے شاخ صحیح کام کرتے ہوں، میری کمر کو، یہ تو بہانے ہوتے ہیں، کمر کو تکلیف ہوتی، اللہ اسے بڑی موٹر سائیکل، اب وہ گاڑی پہ آ جاتا ہے۔ پھر گاڑیوں میں آگے ایسی ایک دوڑ چلتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، آہستہ 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 وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اب اسے کہا جائے کہ تم سائیکل پہ آؤ، وہ مرنے کے لیے تیار ہوگا لیکن سائیکل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے، اسی طرح اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو بھی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ فرائض کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ بھگوڑا ہے نماز کا، وہ آہستہ آہستہ خود بھی بھاگے گا اور آپ کو بھی ساتھ بھگائے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عارضہ کسی کو لاحق ہونا، نماز کی عزت، نماز کی قدر اس کے دل میں برقرار ہو، اسے صحت اجازت نہیں دیتی یا اسے کوئی بیماری کا ایسا مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے اندر سے بیزار ہونا، اندر سے بیزار ہونا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اذان جب آ رہی ہوتی تو ان کو آواز اچھی نہیں، ان پر گراں گزر رہی ہوتی، یہ منافق آدمی کی نشانی ہے کہ جب اذان آئے اور وہ تنگ ہو جائے۔ اگر کسی نے اپنے اندر تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنا ہو کہ اس کے اندر نفاق کتنا ہے تو اذان کی آواز چبھے گی، اسے اذان کی آواز چبھے گی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ شخص اس کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک فرمایا وہ شخص جو تھوکتے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، احتیاط نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جب اذان آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اسے خاموشی سے سنتا نہیں ہے اور اذان کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی، اسے تکلیف ہوتی۔ تو یہاں پہ ایک چیز سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اذان جب دی جا رہی ہو تو مؤذن صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ اس میں بے جا راگ جو ہے وہ نہ لگائے، ٹھیک ہے؟ آواز میں لحن ہے، لحن اچھا ہے تو لوگ محبت سے سنتے ہیں، اگر لحن اچھا نہیں ہے تو اسے چاہیے مختصر پڑھے، ایسے اوٹ پٹانگ طرزیں لگانا جس سے سننے والے کو بھی ذرا بیزاری ہو جائے، اسے بچے مختصر پڑھ لیں وہاں پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا ٹائم لگا ہے؟ تو اب آپ کا لحن بھی اچھا نہیں ہے، پڑھنے سے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسے آپ ہیکے لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا رونے سے خاموشی اچھی ہوتی ہے، تو الفاظ کو نہ بگاڑیں، اذان کے الفاظ کو نہ بگاڑیں، مختصر اذان، کیونکہ ایک پیغام ہے وہ دے لیں، وہاں اپنی آواز کے جواہر جو ہیں وہ نہ دکھائیں۔ آپ نے اذان ہی اتنی لمبی کر دی ہے کہ اپنی آواز کے جواہر دکھا رہے ہیں تو پھر لوگوں نے تنگ تو ہونا ہے۔ لیکن بہرحال اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی اذان آ رہی ہو تو اس کو خندہ پیشانی سے سنیں، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں۔ کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے تو کوشش کریں، آپ خاموش ہو جائیں گے تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی یہاں پہ یہ بھی سن لیں کہ ایک اذان سننا واجب ہوتا ہے۔ شہر کے رہنے والے حضرات تو بڑے پریشان ہیں، ادھر سے بھی آ گئی اذان، ادھر سے بھی آ گئی، ادھر سے بھی، آپ کس کس کی سنیں؟ ٹھیک ہے، جو مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے اس کی اذان سننا، اس کا جواب دینا آپ پر واجب ہے، باقی کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اذان کے حوالے سے پھر یہ ہے کہ
ہمارے اکثر حضرات جو ہے وہ واجب الادا اذان پڑھتے ہیں، بے وقتی اذان پڑھتے ہیں، 1 منٹ بھی اگر آپ نے پہلے پڑھ دی ہے تو اب اس کا دہرانا واجب ہے، آپ کو اس کا ثواب نہیں ملا چونکہ سنت ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ان کا خیال نہیں کرتا مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہونے کا سے خطرہ ہے۔ ایک کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا ہے، اور دوسرا اذان جو ہے قریبی مسجد کی اذان کا جواب نہ دینا یا اس میں سوڑا پڑ جانا، سوڑ سمجھ دیں، تو یہ نفاق ہے انسان کے دل کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک قاری قرآن جو ہے اس نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، حضور نے فتویٰ جاری فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو کہنے والے فلاں کے پیچھے نماز نہیں؟ پوچھو امام بخاری سے حضور نے کیوں فرمایا۔ پتہ چلا نا کس کی اصلیت ہے؟ جو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکے، اللہ کا نبی خود جلوہ فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور جو ایسے لفظ بکے جو کعبے کے لیے مناسب نہ ہو، نہیں سمجھے آپ؟ حضور نے ایک دن کعبہ شریف کی طرف کعبے کے سائے میں بیٹھ کے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، پر ایک مومن کے دل میں جو ایمان کی دولت ہے اس سے زیادہ نہیں۔ یہ خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان۔ کعبہ ایک ڈائریکشن ہے، خدا نہیں ہے کعبہ، وہ ایک سمت ہے، سمت کا تعین ہے جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کعبہ شریف کو معاذ خدا سمجھتے ہیں، خدا نہیں ہے کعبہ، یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ تم نے ادھر منہ کرنا ہے۔ اس کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اس کعبے کو کعبہ بنایا، ورنہ یہ تو 360 یا 70 سے زیادہ بتوں پر مشتمل ایک کمرہ تھا، نہیں سمجھے؟ 360 یا 70 بتوں پر مشتمل ایک کمرے کو کعبہ کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ محبوب ان کس کو پاک کرو، میرا گھر ہے، میں اس میں رہتا نہیں ہوں، میں اس میں رہتا نہیں ہوں، یہ میری خصوصی رحمتوں کا مرکز ضرور ہے، لیکن میرا یہاں پہ میں رہتا نہیں، کیونکہ اگر میں رہوں تو پھر میں جسم لازم آئے گا اور وہ میری شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح کل ایک بزرگ انہوں نے مجھے سوال، ایک شعر پڑھا۔ ایک تو ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ جو ہے نا، وہ ہماری جو صحیح جڑیں کاٹنے والے یہ ہمارے اکثر نعت خوان حضرات ہیں جن کو صحیح جڑیں کاٹتے ہیں ہماری، اور میرے لیے تو خصوصی طور پہ وہ بددعائیں اہتمام کر کے فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بددعا نہیں کہنے، علماء فرماتے ہیں دعائے نقصان، یعنی باقاعدہ محافلیں سجائی جاتی ہیں میرے لیے دعائے نقصان کی، آمین ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ ہلوں دیا کی ڈور نہیں مردے ہوندے، دیکھیں تو صحیح ہم کس کی بات کرتے ہیں، تم کس کی بات کرتے ہو۔ مسئلہ تو یہ ہے، وہ شعر تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا معراج کی رات، میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن کہا سامنے بٹھا کے یہ کہا، میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، سامنے بٹھا کے یہ کہا، جو سامنے بٹھائے وہ خود بھی تو بیٹھا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ دیکھیں ہم اہل سنت ہیں، ہمیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ساتھ صرف محبت ہی نہیں کرنی، صرف ان کی عقیدت ہی نہیں رکھنی، بلکہ ان کی سچی عقیدت یہ ہے کہ جس طرح کا ان کا عقیدہ تھا، جس طرح کا ان کا عقیدہ تھا اس کو لے کے آگے چلے۔ کیا اللہ کے ولیوں نے کبھی اللہ کی توہین کی ہے؟ تو بھئی جب کوئی سامنے بٹھایا جاتا ہے تو آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے بیٹھے گا نا، کیوں جی سمجھ رہے ہیں نا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے بیٹھے گا، تو جو بیٹھے وہ خدا نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا محبوب میرے کعبے کو پاک کرو، یہ میری رحمت کا ایک مرکز ہے، میں نہیں ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کعبہ شریف اللہ کے پاس جانا ہے، مدینہ شریف نبی کے پاس جانا ہے، مدینے میں رب نہیں ہے،
کیوں نہیں؟ مدینے میں رب حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے روضہ انور کو اٹھائے گا، قیامت کی ہولناکیوں سے مصطفیٰ کا روضہ بچ جائے گا۔ تو یہ شان کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نماز قائم کرنے کا، یہاں سے بات چلی تھی کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز اس طرح قائم کرنی ہے جس طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے قائم کی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ قرآن میں نہ تو جناب اس کے واجبات کا ذکر ہے، نہ اس کے فرائض کا ذکر ہے، تو لہٰذا ہم نے فرائض بھی نہیں اس کے پڑھنے، واجبات بھی نہیں۔ چلیں یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کا ذکر ہے، کیوں نہیں؟ رکوع کا ذکر ہے، تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ دل کی بات نہیں ہو رہی، ظاہر کی بات ہو رہی ہے۔ رکوع دل سے کیا جاتا ہے یا ظاہر سے کیا جاتا ہے؟ رکوع کیا جاتا ہے جناب والا ظاہر سے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ صرف پکوڑوں کے موسم میں ہی نہیں پڑھنی چاہیے، سموسوں اور پکوڑوں کے موسم کے علاوہ بھی پڑھی جائے۔ فصلی بٹیرے سمجھتے ہیں آپ؟ فصلی بٹیرے، گندم کا موسم آئے تو سبحان اللہ ان کا وہ مخصوص جو وقت ہوتا ہے اس پہ وہ خوب حملہ آور ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی موسم ختم ہوتا ہے مساجد کا حال تو دیکھیے، رات عید کا اعلان ہوا ہے فجر پہ، آپ ہی بتائیں۔ اقبال نے صحیح کہا تھا نا، مسجد بنانے کا بڑا شوق ہے، بسانے کا شوق کوئی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، راتوں رات مسجد بنا دی، مسجد شب بھر جو لاہور والی۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکتا۔ جو بگڑی ہوئی عادات ہوتی ہیں نا وہ انسان کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جس بندے نے رمضان میں نماز کی پابندی کی ہے، نماز کی پابندی کی، اس کے بعد چھوڑ دی ہے، پتہ چلا کہ رمضان اس کے اوپر سے گزر گیا، نفس وجوب اس کا پورا ہوا ہے کہ اس نے روزے رکھ لیے، لیکن جو اسے روزوں سے حاصل کرنا چاہیے تھا، نماز سے دور ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کا رمضان ضائع ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہاں قائم کا لفظ تھا، یہاں اللہ نے فرمایا حفاظت کا، فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو۔ یا اللہ حفاظت کیسے کرے؟ ہمیں تو دل میں ہے، نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہم نے تو قائم کرنی ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں، تو حضرت جی یہ جو دیسی مرغے اور بکرے ہوتے ہیں یہ بھی دل میں ہی کھا لیا کریں۔ فتنہ آج کے دور میں بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، کچھ ملنگ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں، ان میں کثیر لوگ وہ ہیں جو ایک عظیم سلسلہ طریقت، سلسلہ چشتیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس عظیم سلسلے کو بدنام کرنے کے لیے سلسلہ چشتیہ کے جو مورث اعلیٰ حضرت خواجہ معین الدین، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین، ذمہ دار جو اولیاء ہیں، جو اس کے مورث اعلیٰ ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف، جس قوم کو آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ 12 سال تاند کے ساتھ حضرت بابا فرید لٹکے رہے، ارے ان کے خلفاء سے تو پوچھو، سید محمد بن مبارک سے پوچھو جو حضرت بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ، اور یہ بڑا غلو یہ بھی ہوا، یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، جن خلفائے فرید نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کی تعلیمات کو ہو بہو آگے بڑھایا، ملنگوں نے ان کے نام ہی حذف کر دیے۔
نہیں سمجھ آئی؟ یار تھوڑی سی آواز ٹھیک کرو بیٹا، سمجھ صحیح آ رہی بات کی؟ اسپیکر کے والے سے ٹھیک آ رہی سمجھ؟ مجھے نہیں آواز نہ ڈبل ڈبل سی آ رہی۔ میں جملہ دوبارہ ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، رسائی تو سارے اگے بیٹھے ہیں جی، دو چار اور بھی رس جمن کی آ رہی۔ وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے نا، دین اور دنیا دو تلواریں ہیں، ایک میان میں نہیں آتی، یا یار رکھ لے یا جان رکھ لے، چیز تو ایک ہی رہے گی بھائی۔ جن لوگوں نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اسی طرح آگے چلانے کی کوشش کی، ملنگوں نے، ڈھولکیوں والوں نے، ناچنے گانے والوں نے ان کے نام ہی حذف کر دیے۔ کیوں اس لیے کہ اگر انہاں بابیاں دیا کتاباں رہ گئی ہیں نا، انہاں ولیاں دیا، بابے کوئی اور نہ سمجھ لے وے ساڑھے سچے بابے ہیں، ان بابوں کی اگر کتابیں رہ گئی نا تو پھر ہماری روزی روٹی نہیں چلے گی۔ یار یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ آپ وہاں پہ مغرب کی نماز، میں خود عرض کر رہا ہوں، مغرب کی نماز آستانہ فرید پہ مسجد میں ہو رہی ہو، امام صاحب سلام پھیریں اور ساتھ ہی ڈھولکی چل پڑے، دعا مانگنے کی بجائے آپ کی ساری توجہ ادھر ہو جائے، کہ حضرت بابا فرید نے یہ کام کیے۔ مت بدنام کرو اللہ رب العزت کے ولیوں کو، قیامت کے دن ہوگا، اور یہ حق بنتا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی اولاد کا، سنی سنائی باتوں پہ نہ یقین کرو، پڑھو اپنے بزرگوں کو، ورنہ قیامت کے دن حضرت فرید کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ وہ فرمائیں گے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے اپنے نفس کو مارا، تم نے ہمیں بدنام کیا۔ کیا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنا تھا یا کوئی اپنا نظام چلانا تھا؟ اتنا زیادہ غلو ہو چکا ہے، اور بہت سارے اس عظیم سلسلہ چشتیہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے غلط قسم کے لوگ اس سلسلہ میں آ گئے ہیں، جو لوگوں کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ قائم کرنی ہے، پڑھنے کا ثبوت نہیں۔ کو قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے دعوتیں بھی دل میں کھا لیا کرو، نماز تو کہتے ہیں ہماری تو دل کی نماز ہوتی ہے، تو دعوتیں بھی دل میں ہی کھا لے، وہ ہاتھوں سے کیوں کھاتے ہو، اس زبان سے منہ سے کیوں کھاتے ہو، اس کے مزے ذائقے کیوں لیتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ بالخصوص فرمایا یہ جو عصر کی نماز ہے نا، کون سی نماز ہی؟ اب نماز کے مضمون پہ، نماز کے موضوع پہ آپ کو نیند بھی بڑی کثرت سے آ رہی ہے، اللہ آپ کی سستی دور فرمائے۔ فرمایا بالخصوص جو نماز عصر ہے، اور یہ بڑی کمال نماز ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی پاک کی جب یہ نماز رہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور آپ کے گود میں تھا، چلے فضائل کے حوالے سے تو مانیں گے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام، اس میں حکمتیں تھیں، شان علی دکھانی تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنی قدرت دکھانی تھی، رب نے اپنے محبوب کی قدرت دکھانی تھی۔ ڈوبے سورج واپس نہیں پلٹا کرتے، لیکن اگر کوئی پلٹانے والا ہو تو پلٹتے ہیں۔ اس نبی علیہ السلام کے اس معجزہ پہ بعض لوگوں کو بڑی تشویش لائق ہو، یہ ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ چلو فضیلت میں تو ہے، ممکن نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام راتوں رات معراج کر کے آ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل ہے۔ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ محبوب کس کا ہے؟ تو کسی کو جلنے کی ضرورت کیا ہے؟ سڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مالکاں دیاں دویں شیاں، سونے رب دیاں دویں شیاں، مصطفیٰ بھی خدا کا، سورج بھی خدا کا۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورج کو واپس پلٹایا گیا تھا، جب جہاد کر رہے تھے آپ اور فتح نہیں ہوئی تھی، عرض کیا یا اللہ مہربانی فرما، ذرا فرشتوں کو کہہ کہ یہ
اس کو واپس پلٹا، لیکن میرے مصطفیٰ نے ڈائریکٹ کیا دسترس اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو دی ہے، کیا شان دی ہے رب ذوالجلال نے۔ سورج واپس پلٹا، نماز کون سی تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ کاش کہ میری قوم کو احمد رضا کا کلام یاد ہو جائے، یہ ہماری جان چھوٹ جائے، یہ عجیب و غریب قسم کے نعت خانوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ہم ان نعت خانوں کے ماننے والے ہیں جو میرے مصطفیٰ پہ اترنے والے قرآن اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ خطر کہتے ہیں زمانے کو، جو سب سے اعلیٰ زمانے کی نماز ہے، اعلیٰ وقت کی نماز ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ نماز عصر۔ اس لیے زندگی میں اس نماز، ویسے تو ساری نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، زندگی میں اس نماز میں سستی نہ کرنا۔ مرتے وقت انسان کو عصر کا وقت نظر آتا ہے، اور یہ نماز ہماری معاون ہوگی۔ حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں رہی، کیسا لگا ہے؟ کبھی یہ بھی بیان کر لیا کرو، کیا وہ شخصیت تھے، 12 سال تاند کے ساتھ لٹکے رہے، ادھر ہی لگے ہوئے 12 سال۔ تم بھی لٹک جاؤ تاند کے ساتھ، تم کہہ رہے ہو تاند کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے خلفاء کہہ رہے ہیں ان کی نماز ہی کوئی ضائع نہیں ہوئی، کس کی مانے؟ تے تساں پھر ایویں کیتا بھی او خلفاء نو وچوں ہی گڑ دیتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری مت حضرت فرید دی تعلیم اگا جاری ہو سکے، کیونکہ جے اگر بابا فرید دی تعلیم نو اگا جاری رکھسو نا تے مڑ پارٹیاں تے روزی روٹی والا سلسلہ بند ہو جاس۔ بدترین ہے وہ شخص جو اپنا روزگار اس طرح اس عقیدتوں کے زمرے میں چلاتا ہے، بدترین آدمی۔ اس سے بہتر ہے وہ انسان جو ایک ریڑھی لگا کے اس کے اوپر فروٹ بیچ کے محنت کر کے کماتا ہے، کھاتا ہے۔ دین کے نام پہ اپنی روٹی روزی چلانا اور اس مقصد کے لیے دین کو اپنانا بہت بڑا جرم ہے۔ ان لوگوں کی سزا ان سے زیادہ ہے جو مزدوری کر کے محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ جو ہے پالتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، تم رب کے کام کرو، رب تمہارے کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ عصر کی جو نماز ہے، عصر کی جو نماز ہے، اس کی محافظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ بڑی شان والی نماز ہے، حضور نے حکم فرمایا تو سورج صاحب واپس تشریف لائے۔ بھائی دیکھیں سورج کس طرح مصطفیٰ کا بات نہ مانے۔ سورج مخلوق ہے کوئی نہیں، اور حضور ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ سورج نے جانا کیڑے پاسے ہے، مصطفیٰ دی نام منتے نہیں سمجھے، اندے کول کوئی اور گلی ہے، کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب کی بات نہ مان کے سورج واپس پلٹا۔ مولا علی کی نماز ہے، علی کی شان کا بھی پتہ چل گیا، مصطفیٰ کی طاقت کا بھی پتہ چل گیا۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، نماز جنازہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض کفایہ، یہ آپ جانتے ہیں، سمجھ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے کی طرف سے بہت بڑا فتنہ جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی جس کی طرف میں کرنے لگا ہوں اور آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اگر محلے میں ایک آدمی بھی نماز جنازہ میں شامل ہو جائے تو سب کی طرف سے ساکت ہو جاتا ہے کوئی؟ اگر محلے میں ایک آدمی نماز فجر میں آ جائے باقی نہ آئے، نہیں ساکت ہوگی کہ ہو جائے؟
مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ جنازوں پہ جاتے ہیں نا تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، جوتے اتار کے، گاڑیاں بھگا کے، موٹر سائیکل بھگا کے، توجہ سے سنیں یہ بات، موٹر سائیکل بھگا کے، گاڑیاں دوڑا کے آ رہے ہوتے ہیں، کھچا کھچ میدان بھر جاتے ہیں، ان میں سے کثیر لوگ بے وضو بھی ہوتے ہیں۔ اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ ایسے ایسے مزاج والے لوگ ہوتے ہیں کہ وضو اور ان کا مزاج آپس میں کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے ان کا۔ صفیں کی صفیں، وہاں پہ ایک آدمی جسے کسی چیز کی خبر ہے وہ صفیں طاق کر لو، صفیں طاق کر لو، سیدھی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں بنا ہوا ہوتا ہے نا۔ ہر آدمی وہاں پہ ایک دین کا ایک ستون بننے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ، دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر وہ لوگ محلے سے، شہر سے، گاؤں سے ایک بھی آ جائے تو سب سے ساکت ہو جائے گا؟ تو فرض نماز کے لیے نہیں جا رہے وہ، نہ وہ ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں، نہ وہ عصر کا ٹائم ہے۔ مجھے ایک اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نیک انسان ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی کہ میں کسی جگہ پہ، یہ گجرات کے علاقے کی بات ہے، وہاں پہ ہم نماز جنازہ کے لیے گئے تو ہماری عصر کی نماز جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے عصر پڑھ لیں، پہلے عصر پڑھ لیں، کیونکہ عصر کا وقت ختم ہو گیا تو عصر فوت ہو جائے گی۔ اور رب کائنات کیا فرما رہا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کی خصوصی طور پہ حفاظت کرو عصر کی نماز کی۔ تو میں نے اعلان کر دیا کہ پہلے ہم یہاں سارے وضو کھڑے، یہاں پہ پہلے انتظام بھی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں عصر کی، اس کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھ لیں۔ جیسے اعلان کیا تو لوگ 25 یا 30 لوگوں کے علاوہ سارے درختوں کے طرف جا کے سائڈ پہ کھڑے ہو۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ فرض کفایہ کی تکمیل کے لیے اتنا لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور جو فرض عین ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ ثواب کے لیے نہیں جاتے، کس کے لیے جاتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے جاتے ہیں، تعلقات جو ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آج کے دور کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہے تو مسجد میں بندہ کوئی نہیں ہے، جنازے میں کھچا کھچ سارے لوگ آئے۔ تو بھائی تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کیجئے کہ آپ نماز جنازہ میں بھی شامل ہوں، یہ ثواب کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑا ثواب اور بڑا حکم جو ہے، آپ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے گنہگار نہیں ہو رہے، اگر زور میں شامل نہیں ہوئے تو گنہگار ہو رہے ہیں۔ کثیر لوگ نماز جنازہ میں بغیر فرض نماز پڑھے شامل ہوتے ہیں، تو پھر بتاؤ کیا ان کی نماز قبول ہو جائے گی؟ کوئی نہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن سے اس سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، رب الجلال فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے۔ ناخلف بندے کی علامت کیا؟ نشانی فرمایا اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا۔ چاند رات تک، مغرب کی نماز تک بہت زیادہ ذوق شوق تھا، جیسے ہی عید کی نماز کا، یعنی چاند رات کا یا عید رویت ہلال کا جب اعلان ہوا تو فجر پہ سارے غیر حاضر۔ وہ اللہ کا گھر کیا کہتا ہوگا؟ کیا تم فصلی بٹیرے تھے؟ کیا تمہارے اندر اتنا بھی احساس نہیں تھا؟ تم نے سارا مہینہ تو ہمیں سجائے رکھا، آتے رہے جاتے رہے، اور جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوا تو تم خالی کر گئے، اجاڑ گئے، مسجد کو تم نے خالی کر دیا۔ کیا تمہارے اندر رمضان کا تمہیں فائدہ کیا ہوا کہ تم نے اسی رات ہی نظام کام جو اپنا شروع کر دیا؟ اللہ اکبر۔ تو جو نماز کو ضائع کرے اللہ رب العزت اسے فرماتا ہے خلف۔ کیا فرماتا ہے؟ خلف۔ یہ نالائق ہے جو نماز جو ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کو، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا اس کے لیے
جہنم کی جو سب سے نچلی وادی ہے اس میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ میری گھڑی تو کہیں غلط نہیں ہے؟ ٹائم کیا ہوا جی آپ کے پاس؟ کوئی یہ نہ ہو کہ آپ منتظر رہیں، مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ 16 منٹ ہو گئے، چلے ابھی 4-5 منٹ باقی ہیں۔ اب اس پہ میں ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی ضروری حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے وہ مل جائے کہ یہ جو نظام آج کل چلا ہوا ہے نا کہ آپ صرف نماز میں فرض نماز جو ہے وہ پڑھے اور باقی پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نے نماز کی محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، کچھ بھی نہیں، مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابیش بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ امام بہقی شعب الایمان میں حدیث لائے ہیں، نہیں سمجھو؟ نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، مذاق نہ سمجھیں اس کو، نماز سے بھاگنے والا شخص، نماز سے بھاگنے کے لیے طرح طرح کے جملے کسنے والا، طرح طرح کے جملے کہہ کے سے رائے فرار اختیار کرنے والا۔ دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو ہر موقع، کوئی موقع نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کا نقصان کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اور صحیحین میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، فوت ہوئی کی نہیں اس نے۔ حضرت ابو نعیم نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے قصداً، جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑ دی، کیا بد نصیبی ہے، دکان بھی مسجد کے ساتھ اور بندہ نماز بھی نہ پڑھے، کیا اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ دکان بھی، گھر بھی مسجد کے ساتھ ہو، دکان بھی مسجد کے ساتھ ہو تو پھر بھی نماز نہ پڑھے۔ ہاں آپ کو کوئی عارضہ ہے تو یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے یا جماعت کے ساتھ نہیں نماز پڑھ سکتے، کوئی شرعی عذر ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی قدر، اس کی محبت کا دل میں ہونا یہ بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث پاک آگی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کو امام نسائی نے بھی نقل فرمایا، امام ابن ماجہ نے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز پوری کی تو پوری لکھی جائے گی، پوری نہیں کی یعنی اس میں نقصان ہے تو اللہ ملائکہ سے فرمائے گا، اللہ ملائکہ سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہوں تو ان سے فرض پورے کر دو۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ تو جو نماز پڑھے، فرض پڑھ کے، وتر پڑھ کے بھاگ جائے مسجد سے، وہ کیا منہ دکھائے گا؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، صحاح کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بندے کے فرائض میں کمی ہوگی، اللہ فرمائے گا دیکھو فرشتو میرے بندہ کے نوافل ہیں یا اللہ ہیں، تو رب فرمائے گا ان سے اس کے فرض پورے کر دو۔ تو اگر بندہ ہی عادی ہو، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا تو فوراً بھاگ جائے،
نفلوں کے قریب نہ جائے. کہ یہ ثابت نہیں ہے. سنتیں پڑھے, سنت بھی تو نفل ہی ہے نا ایک طرح کے, یہ ثابت نہیں ہے. تو پھر فرشتے فرمائیں گے, اللہ فرمائے گا فرشتوں لاؤ ذرا اس کو چیک کرو کہ اس کے اندر ہیں کوئی اس کے نوافل کوئی ہیں. فرشتے اگر یا اللہ اس نے تو نفل پڑھے کیوں نہیں, جو پڑھتے تھے ان کو بھی روکتا تھا. اس لیے جہاں یہ چیز دیکھو, یہ سمجھ جاؤ کہ یہ فتنہ ہے کہ لوگ یہاں پہ نوافل نہیں پڑھتے, لوگ یہاں پہ سنت نہیں پڑھتے اور اس کو دین سمجھتے ہیں, اس کو فخر کرتے ہیں. قیامت کے دن ان کی جھولیاں خالی ہوگی. ضروری تو نہیں کہ تمہارے فرائض بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے, اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن رب فرماتا ہے یہ میری رحمت ہے, یہ میرا کرم ہے. میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا بندے میرے ہیں ان کے نفل نکالو. تو تمہارے وہ جو نامہ اعمال ہوگا, جو رجسٹر ہوگا, کرامن کاتبین نے جو تمہارے جو محنت کر کے لکھا ہوگا, کرامن کاتبین سے پوچھا جائے گا ہاں جی ذرا بتاؤ اس کے نفل کتنے کتنے. یا اللہ یہ تو نفل, یہ تو امام یہ تو انتظار کرتا تھا کہ امام صاحب کب سلام پھیریں, اور مجھے سانس جو ہے مسجد سے باہر آئے, کیونکہ یہ ثابت نہیں تھے. پھر جب وہ نامہ اعمال خالی ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی طبیعت صاف کرو, لے چلو اسے جہنم میں. تو اگر نفل پڑے ہوں گے, اگر فرشتے اگر یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ خود بھی نہیں پڑھتا, دوسروں کو بھی منع کرتا تھا, ظالم, کہتا ثابت نہیں ہے. شرم آنی چاہیے ایسے خطیبوں کو, علماء تو میں کہتا نہیں ہوں, شرم آنی چاہیے ایسے پیروں کو جو یہ کہے نماز کا ثبوت نہیں ہے, قائم کرنے کا حکم ہے, اور نفلوں کا وجود نہیں ہے, سنتوں کا وجود نہیں ہے. قیامت کے دن ان کی جھولیاں خالی ہی نہیں ہوں گی, ان کی جھولیوں میں جہنم کے انگارے ہوں گے. اس لیے جو بھی شخص تمہارے سامنے کسی بھی سلسلہ طریقت سے تعلق رکھنے والا وہ کہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے, یا کوئی شخص یہ کہے میں نے نوافل نہیں پڑھنے, سنت نہیں پڑھنے, یہ حدیث اسے سناؤ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا ہے کہ تمہارے اگر فرضوں میں کوتاہی رہ جائے گی, کمی رہ جائے گی, اللہ تمہارے نفلوں کو فرضوں کے کھاتے میں ڈال کے تمہاری کمی کو پورا کر دے گا. میرے بھائی رمضان گزر چکا, اس عبادت کو ہلکا نہ سمجھو. مسلمان اور کافر کے درمیان یہ امتیاز ہے. اگر آپ کے دل میں نماز کی قدر کم ہوگی نا تو یہ سمجھ لینا اللہ کی بارگاہ میں تم زیرو ہو جاؤ گے. رب نے نہیں دیکھنا رمضان اس نے کیسے بتایا ہے. رمضان میں ذوق, بعد میں فصلی بٹیروں کی طرح کوئی مسجد کی طرف آپ توجہ نہ کریں. اس لیے وعدہ کیجئے کہ کوشش کریں گے جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے مسجد کو وقت دیا اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے, انشاءاللہ اسی طرح اللہ کے گھر کو اجاڑیں گے نہیں. جو رب کے گھر کو اجاڑے, آپ کسی کے گھر کو اجاڑے تو وہ آپ کو اجاڑ دے گا کہ نہیں اجاڑ دے گا, لیکن یہ پھر بھی میرے رب کی رحمت ہے کہ ہم اتنے زیادتیاں بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود اللہ رب العزت چاہے تو ایک لمحے میں ہمیں سبق سکھا سکتا ہے, لیکن رب درگزر فرماتا ہے, اس لیے کہ وہ درگزر فرمانے والا ہے.